أشرف برية الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مومنین کرام، یہ حقیقت ہم میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں اس کے ہمیں دو قسم کے فائدے ملتے ہیں. ایک قسم کا فائدہ وہ ہے جو اسی دنیا میں ہمیں مل جاتا ہے. اسی دنیا میں اس کو ہم اس عمل کا اثر وضعی قدرتی اثر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور ایک فائدہ اس کا روز آخرت ثواب کی صورت میں، جنت کی صورت میں ملتا ہے. اسی طرح جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں اس کے بھی دو قسم کے نقصانات ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں. ایک اسی دنیا میں اور دوسرا آخرت میں عام سزا کی صورت میں ہو، جہنم کی صورت میں ہو. اس دنیا میں اچھے کام کے فوائد میں سے ایک فائدہ جو والدین کے حوالے سے ہے، اس مجلس میں بھی خصوصی طور پر بانی مجلس کے والدین کا ذکر کیا گیا ہے، اور آیہ کریمہ میں بھی والدین کا ذکر کیا گیا ہے. شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ مفاتیح الجنان لکھی ہے، ان کی ایک کتاب ہے المنازل الآخرہ. انہوں نے بہت قیمتی کتاب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ غیب کے قائل ہیں، غیبی طاقت کے قائل ہیں، روحانیت اور معنویت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے. المطالب الفاخرہ فی المنازل الآخرہ. اس میں ہمارا جو آخرت کا سفر ہے اس کے آغاز سے لے کر قیامت تک اس پورے دورانیہ میں جو ہمیں مشکل پیش آ سکتی ہے اس مشکل کے حل کا طریقہ بتایا ہے. المطالب الفاخرہ فی المنازل الآخرہ. ہمارے سفر آخرت کا جو پہلا مرحلہ ہے، جہاں سے اس سفر آخرت کی سواری پر ہم سوار ہوتے ہیں، وہ جانکنی کا مرحلہ ہے. روح جب انسانی فرشتہ اجل جب انسانی روح کو قبض کرتا ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے. اس مرحلے میں اور مشکل کی آسانی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، من اراد ان تخفف علیہ سکرات الموت فَلْيَكُنْ لِوَالِدَيْهِ بَارًّا وَلِقَرَابَتِهِ وَصُولًا. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری یہ سفر آخرت کا جو پہلی منزل ہے وہ آسان ہو، یعنی جانکنی
اور قبض روح کا مرحلہ آسان ہو، فلیکن لوالدیہ بارا، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کرے، نیکی بار، اور ولقرابتہ وصولا، اور اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ صلہ رحم، اپنے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ ان دو اعمال کے نتیجے میں یہ سکرات الموت، جان کنی کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ والدین سے نیکی کا جو فائدہ ہے یہ ہم صرف اس صورت میں حاصل کر سکیں کہ والدین زندہ ہوں اور ان کے ساتھ نیکی کریں، اچھا کھانا دیں، اچھا لباس دیں، اچھی رہائش دیں۔ نہیں، جس طرح زندہ والدین کے ساتھ ہم نیکی کر سکتے ہیں یا نیکی کا حکم دیا ہے، اسی طرح مرحوم والدین کے ساتھ بھی نیکی کر کے اس فائدہ کو حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی جان کنی کے مرحلے کو اپنے لیے آسان بنا سکتے ہیں مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کر کے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، ما لکم لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سرزنش کا، کسی کو ڈانٹنے کا انداز ہوتا ہے۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین، تم اپنے زندہ اور مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے؟ جب پوچھا گیا کہ جو والدین اس دنیا میں نہیں رہے ان کے ساتھ نیکی کیا کیا طریقہ ہے، 4 کام بتائے یا 4 طریقے بطور نمونہ۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے آپ کے پاس کوئی 5واں، 6واں، 10واں، ہزاروں طریقے سے ہم اپنے والدین اور دیگر مرحومین کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام نے بطور نمونہ 4 نیکیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان تصلوا عنہما، ان کی طرف سے نماز پڑھو، وان تصوموا عنہما، ان کی طرف سے روزہ رکھو، وان تحجوا عنہما، ان کی طرف سے حج بیت اللہ بجا لاؤ، وتعتمروا عنہما، ان کی طرف سے عمرہ مفردہ انجام دو۔ یعنی اس کے ذریعے ہم اپنے والدین سے نیکی کر سکتے ہیں، اور اس نیکی کا، اس عمل صالح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جان کنی کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے یا احسان، اس کے رزق حلال میں بھی اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتا ہے، اور اس کو عمر دراز بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، عمر دراز۔ اور بعض اوقات اسی نیک عمل کا، برائی کا بھی اسی دنیا میں انسان کو سزا مل جاتی ہے، آخرت کی سزا کے علاوہ اسی دنیا میں وہ سزا مل جاتی ہے۔ وہ امیر المومنین نے 3 گناہوں کا ذکر کیا ہے، فرمایا ثلاثۃ لا يموت صاحبہن حتی یذوق وبالہن، 3 گناہ ایسے ہیں جو بھی ان کا مرتکب ہوگا، جو بھی ان 3 گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے گا، مرنے سے پہلے اس کو اس کی سزا مل جائے گی۔ نہیں مرے گا ان گناہوں کا مرتکب جب تک وبال ہے نا جی، وبال جان کہتے ہیں نا، وبال جان، جب تک ان کی سزا وہ نہ بھگتے۔ ان میں سے پہلا گناہ جو بھی اس کا مرتکب ہوگا اس کو اسی دنیا میں سزا ملے گی، البغی، ظلم۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ اس کی موت کا بھی انتظار نہیں کرتا، اسی دنیا میں جلدی یا دیر سے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، آپ کا مشاہدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ظالموں کو ان کے ظلم کی اسی دنیا میں مرنے سے پہلے سزا دے دی ہے۔ قدیم تاریخ میں بھی اس کے نمونے ملتے ہیں، ہماری جدید یعنی آج کے دور یا آج سے چند سال پہلے کے ظالموں کو ہم نے دیکھا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی ذلت کی حالت میں اسی دنیا میں ان کو ان کے ظلم کا مزہ چکھایا ہے۔ 1 نمبر 2 قطیعۃ الرحم، قطع رحم، والدین، اولاد، بہن بھائی، خالہ پھوپھی، رحم،
آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی کسی مرحلے میں انسان کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کا وارث بن سکتا ہو وہ رحم ہے، البتہ کوئی قریب کا ہے کوئی دور کا ہے۔ اُولی الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، سب سے پہلا نمبر والدین اور اولاد کا ہے، پھر بہن بھائیوں کا، بھانجا بھانجوں کا، اور ماموں وغیرہ، یہ سلسلہ ان کا چلتا ہے۔ دو ظالم کو اللہ مرنے سے پہلے دنیا میں سزا دیتا ہے، قطیعۃ الرحم، قطع رحم کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سزا دیتا ہے، اور الیمین الکاذبہ، جھوٹی قسم کھانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ جھوٹی قسم، سچی قسم کھانا مکروہ ہے۔ امام سجاد کے ایک اراضی زمین کا ٹکڑا، کہیں آج کی زبان میں پلاٹ، اس پر کسی نے غلط دعویٰ دائر کر دیا، یہ پلاٹ آپ کا نہیں ہے میرا ہے، ہوتا رہتا تھا۔ امیر المومنین پر بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کے یہ زیرہ میرا ہے اور پتہ نہیں یہ، تو اچھا اس کے پاس ہمیشہ اصول یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے عدالت میں گواہ پیش کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر مدعی اپنے دعویٰ کے حق میں گواہ پیش کرے، قاضی جج اس کے حق میں فیصلہ صادر کر دیتا ہے۔ اس کے پاس گواہ نہ ہو، پھر جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے منکر یا مدعا علیہ، جج اس کو کہتا ہے کہ اچھا یہ مدعی کے پاس گواہ تو نہیں ہے، اب اس کو بے دخل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قسم کھائیں۔ قاضی نے کہا کہ اس نے دعویٰ تو کیا ہے کہ یہ پلاٹ اس کا ہے لیکن گواہ نہیں ہے، امام سجاد سے کہا اس کو بے دخل کرنے کے لیے آپ کو قسم کھانی پڑے گی۔ 100% امام کا حق تھا، فرمایا میں قسم نہیں کھاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کلام پاک میں لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کے اس اسم جلالہ کو اپنے قسموں کا نشانہ مت بناؤ۔ میں نہیں لوں گا یہ پلاٹ۔ اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ وبالوالدین احسانا وقضى ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ، خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، حکم ہے خدا کا کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، ایاک نعبد، ایاک نعبد، اور وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی۔ مجھے آیہ کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے یا پہلا حکم، اس کے بارے میں آپ کے چند منٹ لینے ہیں۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے وہ بالوالدین احسانا، صرف احسان کا مطلب جو امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اس کی وضاحت کے بعد پھر آیہ کریمہ کے پہلے حصے کی طرف ہم آئیں گے۔ احسان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم جو اردو دان ہیں، ہم احسان کا لفظ جب کہیں ہم سنتے یا پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں احسان کا کیا مطلب لیتے ہیں آپ؟ فلاں نے فلاں پر احسان کیا، اچھا جی کسی دفتر میں اس کا کام پھنسا ہوا ہو، کام کر دیا، وہ احسان ہے۔ قرض مانگا، آپ سے کسی نے، آپ نے اس کو قرض دے، یہ سب احسان کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن والدین سے جس احسان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو عام حالات میں لفظ احسان کو سن کے ہم اس کا ایک مطلب سمجھتے ہیں۔ امام نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے، میں نے عرض کیا زندہ والدین کے ساتھ بھی ہم احسان کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں، مرحوم، لیکن یہ جو احسان کا طریقہ بتایا ہے وہ زندہ والدین کے ساتھ زیادہ میل کھاتا ہے۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والدین کا احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کی عمر، سن و سال، موسم اور ان کی صحت کے مطابق ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھو۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو موسم ہے اس کے مطابق ان کو لباس بنا کے دو، جیسی عمر ہے ان کو ویسے ان کو خوراک مہیا کرو، جیسے ان کی صحت ہے ویسے ان کے لیے خوراک مہیا کرو۔ والدین کو اس بات کی بھی زحمت اور تکلیف نہ دو کہ وہ تمہارے سامنے اپنی ضروریات زندگی کا اظہار کریں، بیٹے مجھے یہ لا کے دو، ایسے کپڑے لا کے دو، ایسا کھانا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مانگنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، خود ان کی ضروریات زندگی پر نظر رکھو اور ان کو پورا کرو۔
اسی امام زین العابدین نے فرمایا اگر والدین کو کچھ دینا چاہو نا، ہاں بوڑھے والدین ہیں، پتہ نہیں کیلا چھیل کے دینا چاہتے ہیں، سیب دینا چاہتے ہیں، کوئی نقد رقم دینا چاہتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ والدین ہاتھ بڑھائیں اور تم ان کے ہاتھ کے اوپر وہ کھانے کی چیز یا نقد رقم رکھو، اپنے ہاتھ پر یوں رکھو اور کہو والد یا والدہ سے کہ ابو جی امو جی یہ پھل لایا ہوں اس کو آپ اٹھائیں، تاکہ ان کا ہاتھ اوپر ہو تیرا ہاتھ نیچے ہو، ایسا نہ ہو کہ تیرا ہاتھ اوپر ہو اور ان کا ہاتھ نیچے ہو۔ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ توحید کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک توحید فی العبادہ، یعنی صرف خدا کی عبادت کرنا، خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہ توحید فی العبادت ہے۔ کلمہ یہ توحید لا الہ الا اللہ، جس کے اقرار کے بغیر کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ، یعنی ہم اس کلمہ لا الہ الا اللہ میں توحید کی قسموں میں سے جو توحید فی العبادت ہے اس کا ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یعنی خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ اس دنیا میں ہے، اس کا اس دنیا میں جو لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ پڑھے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس کے مسلمان ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا مال محفوظ، اس کی جان محفوظ، ناموس محفوظ، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس کا گیلا ہاتھ لگ جائے تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا۔ وہ اگر کسی مسلمان باپ کا بیٹا ہے اور مسلمان باپ مر جائے تو وہ باپ کا وارث بنے گا، کیونکہ وہ کافر کبھی بھی مسلمان باپ کا وارث نہیں بن سکتا۔ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا اگر قصائی ہے اور اس نے یا ویسے ہی اس کو جانور ذبح کرنا آتا ہے اور وہ جانور ذبح کرے تو آپ اس کا ذبیحہ، اس کا ذبح جانور کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، آپ اس سے رشتہ بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو رشتہ دے بھی سکتے ہیں، بشرطی کی یہ کلمہ گو اس کے دل میں محمد اور آل محمد کا بغض نہ ہو، ناصبی نہ ہو۔ ناصبی کفار کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہمارے فقہا جہاں نجاسات کو بیان کرتے ہیں، نجاسات 10 یا 12 ہیں، پیشاب، پاخانہ، خون اور پتہ نہیں خنزیر اور شراب وغیرہ، اور ان میں ایک کافر۔ پھر آگے وہ اس کی ذیل میں کافر کی قسموں کو بیان کیا ہے، خدا کا منکر، رسول کا منکر، جی جو خدا کے کسی میں حلول کا قائل ہو، غالی اور ناصبی، خارجی کہیں یا ناصبی کہیں، یہ سب کفار کے۔ خدا کا منکر بھی کافر ہے، رسول کا منکر بھی کافر ہے، غالی بھی کافر ہے۔ غالی جو کسی غیر خدا کو ان صفات میں خدا کا شریک قرار دے جو خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ خلق کرنا خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر کوئی انسان غیر خدا کو وہ خالق سمجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے غلو کیا ہے اور ناصبی۔ یہ تو اس طولانی حدیث کا آخری حصہ ہے، من مات علی بغض آل محمد یحشر یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آئسا من رحمت اللہ۔ جس کے دل میں آل محمد کا بغض ہو اور اسی حالت میں وہ مر جائے، روز قیامت جب اس کا حشر نشر ہوگا، اس کے ماتھے پر ایک پٹی لگی ہوئی ہوگی، اس پر لکھا ہوا ہوگا یہ بدبخت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور آخری جملہ اس کا یہ ہے، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ جو آل محمد کے بغض میں مرے وہ مسلمان نہیں مرتا، وہ کافر مرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔
جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، مال محفوظ، جان محفوظ، ناموس محفوظ۔ بخاری میں ہے، اسامہ بن زید کہتے ہیں ہمیں رسول خدا نے ایک مہم پر بھیجا مشرکین کے مقابلے میں، ہم نے سویرے سویرے کچھ مشرکین کو ہم نے اپنے محاصرے میں لیا، اور ہم اپنا اسلحہ جب تان کے ان کی طرف بڑھے، ان میں سے ایک نے فوراً لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا اقرار کیا۔ میرے ایک ساتھی تھے، اس نے اس کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا اور وہ پیچھے ہٹ گیا، لیکن میرے ہاتھ میں نیزہ تھا، میں پیچھے نہیں ہٹا، میں نے نیزہ کا وار کیا اور اس کو وہیں پر وہ ختم کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی، اس کی اطلاع مل گئی۔ اطلاع کیا ملنی تھی؟ بہت سارے تاریخی شواہد موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بعض جنگوں میں رسول خدا مدینے میں مسجد النبی میں بیٹھ کے مسجد النبی کے حاضرین کو بتا رہے ہوتے تھے کہ فلان جو جنگ ہو رہی ہے اس وقت علم فلان کے ہاتھ میں ہے، اب وہ شہید ہو گیا، علم کو دوسرے نے سنبھالا ہے، اب وہ شہید ہو گیا ہے، علم کو فلان نے سنبھالا ہے۔ ایک ایک لمحہ اور مجاہدین کی کارروائیوں سے مسجد النبی میں بیٹھ کے اپنے نمازیوں کو آگاہ کرتے تھے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا جی، یہ واپس جب یہ آئے، اسامہ بن زید سے فرمایا، لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جی جو مساجد میں، امام بارگاہوں میں، سڑکوں پر، جلوسوں میں بم دھماکے کر کے کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو شہید کرتے ہیں۔ جب یہ واپس وفد آیا، آپ نے اس بندے سے کہا، اسامہ بن زید سے فرمایا 3 دفعہ، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ پڑھا اور پھر بھی تم نے اس کو قتل کر دیا۔ 3 دفعہ، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ۔ اس نے اپنی طرف سے جواز پیش کیا کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود میں نے کیوں اس کو مارا؟ فرمایا یا رسول اللہ کان متعوذا، اعوذ سے ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا مطلب ہوتا پناہ میں جانا نا۔ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اس نے اقرار نہیں کیا، وہ تو اس کے پناہ میں آیا تھا صرف اس لیے کہ اس کی جان بچ جائے، ورنہ دل سے اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا۔ رسول خدا نے فرمایا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا اور اس میں دل کے صفائی دل پر تمہیں وہ عقیدہ نظر نہیں آیا۔ یہ تو ہے روایت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کو دل کو چیر کے دیکھا بھی جاتا اور اس میں کلمہ توحید کا اقرار نہ بھی ہوتا، صرف زبانی لا الہ الا اللہ کے نتیجے میں جان محفوظ، مال محفوظ، ناموس محفوظ۔ یہ منافقین کون ہوتے تھے؟ سورہ منافقین کے شروع میں ہے نا، منافق کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، خدا گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور خدا یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا مطلب منافق جھوٹ بولتے ہیں؟ یعنی آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ نہیں، وہ دل سے نہیں مانتے، زبانی آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول کہتے ہیں۔ کیا خیال ہے منافق کی جان، مال، ناموس محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ جہنم میں سب سے نچلا جو درک ہوگا نا، سب سے بیسمنٹ کی آخری منزل، ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں جائے گا، لیکن زبانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نتیجے میں جان محفوظ، مال محفوظ اور ناموس محفوظ۔ اس کا ایک یہ فائدہ ہے، دنیا میں اس کا یہ فائدہ ہے لا الہ الا اللہ کا، لیکن آخرت میں مرنے کے بعد نجات بھی کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نتیجے میں ملے گی، یا اس کے ساتھ اور شرائط بھی ہیں؟ یہ نجات کے لیے صرف لا الہ الا اللہ یہ ناکافی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اپنے عقیدے کے مطابق اگر کہیں کہ دنیا میں مسلمان بننے کے لیے، پاک بننے کے لیے، مسلمان باپ کے وارث بننے کے لیے، رشتہ لینے دینے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہے، لیکن مرنے کے بعد نجات حاصل کرنے کے لیے،
اپنے اعمال کو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول بنانے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ضروری ہے، وہاں علی ولی اللہ کا اقرار بھی ضروری ہے۔ صاف صاف بات ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 8 کے اندر ایک عجیب روایت، پتہ نہیں یہاں کبھی وہ اتنی طولانی ہے کہ وہ کتاب کے بغیر میں آپ کو وہ روایت نہیں سنا سکتا، شاید سنایا ہو میں نے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا، جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میں جنت اور دوزخ کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کریں اور دیکھیں کہ جنت کے دروازوں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ نے اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کیا، میں نے دیکھا جنت کے ہر دروازے پر، 8 دروازے ہیں نا، ہر دروازے پر 4 جملے لکھے ہوئے تھے، اور پہلے دروازے پر بھی، دوسرے دروازے پر بھی، تیسرا 8ویں دروازے پر بھی سب سے پہلا جو جملہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ 8 کے 8 جملوں پر، اس کے بعد دوسرا جملہ، تیسرا جملہ اور چوتھا جملہ۔ نجات کے لیے امیر المومنین اور آپ کی اولاد طاہرین کی ولایت اور امامت کا اقرار ضروری ہے۔ اور اس حدیث کو اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، ہمارے علماء نے بھی نقل کیا ہے۔ وہ حدیث سلسلۃ الذہبیہ جو امام رضا نے نیشاپور میں بیان کی، فرمایا مجھ سے میرے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے نے، اور ان سے امام جعفر صادق سے انہوں نے امام محمد باقر سے، انہوں نے امام زین العابدین سے، انہوں نے امام حسین سے، انہوں نے امیر المومنین سے، اور امیر المومنین رسول خدا سے، رسول خدا نے جبرائیل سے، اور جبرائیل سے اللہ نے اس قول کو نقل کیا ہے۔ متن روایت کا ابھی نہیں ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں امام رضا سے لے کر اللہ تک، ابھی یہ جو روایت عرض کروں گا اس کے جو راوی ہے نا، راوی وہ اتنے بابرکت ہیں، اتنے باعظمت ہیں کہ اگر ان کے نام کسی کاغذ پر لکھ کے دیوانے کے گلے میں آویزان کرو، اللہ ان ناموں کی برکت سے اس دیوانے کو بھی شفا عطا فرمائے۔ وہ کیا ہے؟ خدا کیا فرماتا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ توحید میرا مضبوط قلعہ ہے۔ من قالہا دخل حصنی، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور میرے مضبوط قلعے میں آ گیا۔ ومن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو میرے مضبوط قلعے میں آ جائے وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ جہنم نہیں جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے حاضرین کی خوش فہمی کہیں یا غلط فہمی کو دور کیا، فرمایا وہ زمانہ گزر گیا جہاں صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار نجات کے لیے کافی تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اب اسلام کا لازم نصاب بڑھ گیا ہے۔ یہ کلمہ توحید اس صورت میں اللہ کا مضبوط قلعہ ثابت ہوگا کہ باقی شرائط پر بھی عمل کیا جائے۔ اس کے بعد اپنی طرف اشارہ کر فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شروط میں سے ایک شرط میں ہوں۔ من شروطها کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جہاں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ضروری ہے نجات کے لیے، ان حضرت کی رسالت کا اقرار ضروری ہے، وہاں امام وقت کی معرفت کا بھی اقرار ضروری ہے، علی سے لے کر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اچھا جی، دوسری دلیل کہ نجات کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں ہے، مماتا جی ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اس حالت میں کہ اس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا، جی دنیا میں تو وہ پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پاک بھی ہے اور پتہ نہیں مال بھی محفوظ ہے، جان بھی محفوظ ہے، لیکن مرنے کے بعد جو انجام ہوگا ماتمیتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت قبل از اسلام کی موت مرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو دنیاوی فائدہ ہے
وہ صرف لا الہ الا محمد رسول اللہ سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ آخرت کا فائدہ حاصل کرنا چاہیں، نجات حاصل کرنا چاہیں، اعمال کو قابل قبول بنانا چاہیں، اس کے لیے آپ کو اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کے علاوہ 12 اماموں کی امامت کا اقرار بھی لازمی ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا، یہ بھی آپ کو فریقین کی کتب احادیث میں ملے گی، من سرہ ان یحیی حیاتی، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خدا اس کو ایسی زندگی نصیب ہو جیسی زندگی مجھے نصیب ہوئی ہے رسول خدا کو، وَيَمُوتَ مَمَاتِي، اور ایسی موت چاہتا ہے جیسی موت مجھے نصیب ہوئی ہے، اور وَيَسْكُنَ جَنَّةَ عَدْنٍ الَّتِي غَرَسَهَا اللَّهُ بِيَدِهِ، اور اس جنت میں جانا چاہتا ہے جس کے پھلدار درختوں کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے لگایا ہے، فَلْيُوَالِ عَلِيًّا، اس کو علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہوگا۔ ان حضرت معراج پر تشریف لے گئے، معراج پر فرماتے ہیں جب ہم چوتھے آسمان میں پہنچے نا، چوتھے آسمان میں، عربی متن نہیں سناتا، ترجمہ سناتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک مکان ہے جو سرخ رنگ کے یاقوت کا بنا ہوا ہے، رأیت بیتا من یاقوت احمر، جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ جو سرخ رنگ کے یاقوت کا آپ کو مکان نظر آ رہا ہے یا گھر، یہ بیت المعمور ہے۔ وہ بیت المعمور جس کا نام ہم نے سن رکھا ہے وہ چوتھے آسمان میں ہے، اور یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب نماز ادا کریں۔ ان حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا اور کہا کہ وہ صفے بناؤ، جیسا آپ عید کے موقع پر، جنازہ کے موقع پر کہتے ہیں نا صفے بناؤ، انبیاء نے صف بندی کی۔ اب کتنے نبی تھے؟ سارے کے سارے نبی تھے، یا چیدہ نبی تھے، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، چونکہ وہاں انبیاء ہیں۔ اتنا ہی لفظی ترجمہ عرض کروں گا، اللہ کے حکم سے انبیاء نے صفے بنا لی، اللہ تعالیٰ نے آن حضرت سے فرمایا آپ ان کی امامت کے فرائض انجام دیں۔ رسول خدا نے انبیاء کو نماز پڑھائی، آپ فرماتے ہیں جب میں نماز سے فارغ ہوا، نادانی ملک، ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ سلہم، یہ جن انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے نا، ان سے پوچھیں۔ اچھا، اچھی بات یہ ہے کہ یہ روایت اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گی۔ سلہم، آپ ان سے پوچھیں علام بعثتم قبلی، یہ بتاؤ تم کو مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس شرط پر نبی بنایا ہے؟ علام بعثتم قبلی، انبیاء نے جواب میں فرمایا بعثنا علی الاقرار بولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ علی کی ولایت کے اقرار کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے نا، یعنی علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر اللہ تعالیٰ انبیاء کو نبوت نہیں دیتا، تو پھر مسلمان علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر وہ جنت میں جانے کا انتظار نہ کرے۔ جی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جس کا معنی لا معبود الا اللہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیر خنجر اور آخری جملہ جو نواسۂ پیغمبر کی زبان مبارک پر جاری ہوا، یہ کلمہ توحید، رضاً بقضائک و تسلیماً لامرک، خدایا حسین تیرے ہر فیصلے پر راضی ہے، و تسلیماً لامرک، اور تیرے ہر حکم کے آگے حسین کا سر تسلیم خم ہے۔ یہ دیکھیں، لا معبود سواک، یہ لا الہ الا اللہ ہے، خدایا اس کائنات میں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین،
اے فریادیوں کے فریاد رس۔ اور بعض روایات میں ہیں یہ اشعار بھی اسی موقع پر کہے، وقت آخر خدایا ترکت الخلق ترن فی ہوا کا، خدایا میں نے تیری محبت میں پوری مخلوق کو خیر بات کہہ دیا ہے، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لَكَيْ أَرَاكَ، اور تیری خوشنودی کی خاطر میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر دیا ہے، فَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبَا لَمَا حَنَّ الْفُوَادُ إِلَى سِوَاكَ، اگر تیری محبت میں حسین کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں نا، لَمَا حَنَّ الْفُوَادُ إِلَى سِوَاكَ، ایک لمحے کے لیے بھی حسین کا دل تیرے غیر کی طرف نہیں جھک سکتا۔ نواسہ پیغمبر اسب وفادار سے وہ کربلا کی خاک پر وہ تشریف لا چکے ہیں، مٹی کا ایک تکیہ بنایا نا، خاک کربلا کو جمع کیا، تکیہ کی شکل دی اور اس کے اوپر پیشانی کو رکھا، سجدے کی حالت میں چلے گئے، سجدے کی حالت میں چلے گئے۔ 58 سال عمر تھی، 3 دن کے پیاسے بھی تھے، بھوکے بھی تھے، عباس کا داغ تھا، جس کی شہادت سے پہلے ادرکنی یا اخا کی آواز سن کے فرمایا تھا الان انکسر ظہری، عباس تیری اس صدائے استغاثہ نے حسین کی کمر توڑ دی۔ اکبر کا داغ الگ ہے، قاسم کا داغ الگ ہے۔ اکبر کو روانہ کیا میدان کارزار کی طرف، لیکن بے ہوش نہیں ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے جب قاسم کو روانہ کیا، چچا نے بھتیجا کے اور بھتیجے نے چچا کے گلے میں باہیں ڈالی اور دونوں اتنے روئے، دونوں پر غشی طاری ہو گئی اور زمین پر گر گئے۔ اصغر کا داغ الگ ہے، یہ فکر الگ دامنگیر ہے کہ شام غریبان میں میری شہادت کے بعد کیا ہوگا۔ حرکت نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، پیشانی وہ سجدے کے اوپر ہے، حرکت نہیں ہے۔ کسی نے کہا نواسہ پیغمبر شہید ہو گئے ہیں، کسی نے نہیں کہا ابھی زندہ ہے۔ عمر سعد کا ایک سپاہی آگے بڑھا اور کہا کہ میں تمہیں جاننے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ حسین زندہ ہے یا شہید ہو گیا ہے۔ یہ بہت غیرت مند انسان ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ حسین زندہ ہے یا شہید ہو گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھوڑوں کا رخ خیمگاہ کی طرف کر دو۔ حسین اگر زندہ ہے نا، اٹھ تو نہ سکے گا، اتنے زخموں کے باوجود۔ کتنے زخم ہیں میں نے پڑھا ہے، جسم کے صرف اگلے حصے پر 1900 تلواروں، تیروں اور نیزوں اور پتھروں کے داغ تھے، اور بعض زخم ایسے تھے جہاں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ تیر اور نیزے لگے۔ ضرور اٹھنے کی کوشش، ایک دفعہ اٹھنے کی کوشش کی، زمین پر گرے، دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی، پھر زمین پر گرے، اور پھر اسی حالت میں شمر سے مخاطب ہو کے فرمایا، شمر اپنے ان بدصفت سپاہیوں سے کہو کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ اہل حرم سے دور رہیں، نبی کی نواسیوں سے دور رہیں، علی کی بیٹیوں سے دور رہیں۔ ایسا ہی ہوا آزادارو، جب تک حسین زندہ تھے یہ اشقیاء اہل حرم سے دور رہے۔ ادھر میدان کربلا کی فضاؤں میں جبرائیل نے آواز دی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ اس کے ساتھ عمر سعد کا فرمان جاری ہوتا ہے، احرقوا بیوت الظالمین، لوٹو تبرکات رسول بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ یہ ذوالجناح جب امام کی زندگی سے مایوس ہوا، آپ کے خون ناحق سے اپنے پیشانی کو رنگین کیا اور خیمگاہ کی طرف آیا، امام زمان نے اس کا منظر کھینچا ہے زیارت ناہیہ میں۔ فرماتے ہیں فلما رأینا جوادہ مخزیہ، جب بیویوں نے دیکھا کہ ذوالجناح آ رہا ہے مگر سر جھکائے ہوئے ہے، زین ایک طرف کو ڈھلی ہوئی ہے، باغیں کٹی ہوئی ہیں، خرجن من الخدور،
خیموں سے باہر نکل آئیں الخدود لاطمات، اپنے رخساروں پر تماچے مار رہی تھی. ہاذہ تنادی و ابا، کوئی بابا بابا کر کے پکار رہی ہے. وہاذہ تنادی و اخا، کوئی بھائی بھائی کر کے پکار رہی ہے. اس دوران جناب سکینہ آگے بڑھی اور 3 دن کی پیاسی بچی کو اپنی پیاس بھول جاتی ہے اور ذوالجناح کے لگام کو ہاتھ میں لے کے فرماتی ہے یا جواد ابی، اے میرے گھوڑے، میرے بابا کے اسب وفادار، یہ بتا تجھے خبر ہے میرے بابا 3 دن کے پیاسے تھے؟ اسقی ابی ام قتل عطشانا، کیا ان اشقیاء نے وقت آخر میرے بابا کو ایک گھونٹ پانی کا پلایا یا پیاسے شہید کر دیے گئے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا بحق محمد و آل محمد، جو مومنین مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. خدا بحق محمد و آل محمد. اس مجلس کے بانی ہماری نہایت مہربان برادر محترم کرنل واجد صاحب، ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما. ان کے جملہ مرحومین مرحومات، خصوصاً کرنل صاحب اور ان کی اہلیہ، ان کے جملہ مرحومین خصوصاً والدین، خدایا ان کے گناہان صغیر اور کبیرہ کی مغفرت فرما. ان محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما. درخواست کروں گا ان کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان دعاؤں کی استجابت کی نیت سے بآواز بلند صلوات.